السلام علیکم۔ امکانی دنیا میں خوش آمدید۔ اس چینل پر ہم امکانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، کیا ہوگا اگر؟ ہمیں نامعلوم کی گہرائیوں میں غوطہ لگانا پسند ہے۔ لہٰذا اگر آپ نئے امکانات تلاش کرنے اور اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 1846 میں ویلنگ یعنی ویل مچھلی کا شکار پوری دنیا میں ایک بڑی صنعت تھی۔ یہ امریکی معیشت میں 5واں بڑا شعبہ تھا، جس سے آسانی سے $1 کروڑ تک کی کمائی ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سپلائی کم ہونے لگی اور کچھ لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ٹریڈنگ شاید اچھا خیال نہیں تھا، کیونکہ ماہرین ویل کی کم ہو جانے سے پریشان ہیں۔ آج ہم اس پر ہی بات کریں گے کہ کیا ہوتا اگر ہم ویل کا شکار نہ ہی کرتے۔ اگر ہم نے ویل کا شکار شروع ہی نہ کیا ہوتا تو ہمارے ماحول میں کاربن کی مقدار کم ہو جاتی اور ہماری زمین پر زندگی صحت مند ہوتی۔ اگر ہم ویل کی آبادی ان کا شکار شروع ہونے کے پہلے دور جتنی کر پاتے تو ہم ہر سال 1,60,000 ٹن کاربن کم کر سکیں گے۔ لیکن سب سے اہم تو یہ ہے کہ کوئی ایک نسل پوری زمین کو بچانے میں اتنی اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر یہ سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہی تو ویل کا شکار ایک اچھا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ ویل کے گوشت سے کئی لوگوں کو کھانا ملتا تھا اور ان کے تیل کا استعمال مشینوں میں ہوتا تھا اور کمروں کو روشن کرنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ ان کی آنتوں سے عطر وغیرہ بنتا تھا اور کارٹیلیج سے کار سیٹس اور چھتریوں جیسی چیزوں کو مضبوط بنایا جاتا تھا۔ اس صنعت میں بہت منافع ہوا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1986 میں اس پر پابندی لگنے سے لوگوں کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہوگا۔ کچھ لیڈروں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ویل کا شکار انسانوں کے لیے بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین تھا، کیونکہ جب چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے لیے ویل نہیں ہوں گی تو انسانوں کو چھوٹی مچھلیاں بآسانی مل سکیں گی۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے ویل کو ختم کیا، چھوٹی مچھلیوں کا بھی مرنا شروع ہو گیا۔ اصل میں ویل سب سے بڑی شکاری جانور ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ فوڈ چین میں سب سے اوپر آتا ہے۔ جب آپ فوڈ چین کے سب سے اوپر والے حصے کو ہٹا دیں گے تو اس سے ٹرافک کیسیکٹ نامی عمل ہوتا ہے، یعنی نیچے تک کا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ویل چھوٹی مچھلیوں کو صرف کھاتی ہی نہیں بلکہ اس کی تعداد بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ یہاں میں اپنے محترم ناظرین گرامی کو بتا دوں کہ ویل کا پخانہ آئرن اور نائٹروجن جیسے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، جس سے پانی کے اندر پودوں کو کھاد ملتی ہے اور یہ پودے ان چھوٹی مچھلیوں کا کھانا بنتے ہیں۔ جب بھی ویل سمندر کی گہرائی سے سطح تک آتی ہے تو یہ ان پودوں کو ساتھ لے آتی ہے، جہاں ان پودوں کو سورج کی روشنی ملتی ہے اور یہ اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ نہ صرف ان پودوں سے بہت سی سمندری مخلوق کو خوراک ملتی ہے بلکہ یہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہزاروں سالوں کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ لیکن کاربن میں کمی صرف وہاں سے نہیں آتی، ویل براہ راست ہمارے ماحول میں سے اسے صاف کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ یہ اپنے اندر بڑی مقدار میں کاربن کو سٹور کر لیتی ہیں اور سمندر میں مرنے پر یہ سارا کاربن سمندر کے نچلے حصے میں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارا کاربن گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ یہ بڑی مخلوق ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور زمین کے لیے کتنی اہم ہے، اور اگر ہم نے ان کو کئی دہائیاں پہلے نہ شکار کیا ہوتا تو آج یہ ہمارے کتنے کام آتی۔ آج کے اس دور میں سوائے چند ممالک کے باقی سب میں ویل کے شکار پر پابندی لگی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود بھی ویل کی زیادہ تر آبادی سال 2100 تک ان کا شکار شروع ہونے کے پہلے کی آبادی کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ شاید ایک دن ہم ویلوں کے شکار کی تلافی کر سکیں۔ تو آپ ناظرین کا کیا خیال ہے؟ اس بڑے جاندار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ فی امان اللہ۔